الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال في موضع آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ محترم مکرم حضرات، واجب الاحترام بزرگوں، آج ہم اور آپ جس نسبت سے جمع ہوئے ہیں اور جس عنوان جس موضوع کے تحت ہم یہاں پر یکجا ہیں وہ یقیناً بڑا محترم بالشان عنوان ہے، بڑی عظمت اور شان والا عنوان ہے، اور وہ عنوان کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی توضیح۔ سب سے پہلے میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا تھا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، کیا وجہ پیش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا نزول بھی فرمایا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے رائیگاں عبث اور بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے، اور انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک دستور حیات، زندگی گزارنے کا ایک قانون، ایک سنویدھان کی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، کہ جس کتاب کو ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن افسوس، قرآن کریم کے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف یہ نہیں تھا کہ تم اس کتاب کو گھروں میں سجا کر کے رکھو کیونکہ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو صرف اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ ثواب کی نیت سے اس کی 2-4 لائن یا پارہ 2 پارہ روزانہ پڑھ لیا جائے، نہیں، ہرگز صرف اور صرف یہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لوگو تم کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہو؟ تمہیں عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہیں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے،
تمہیں یہ صرف دنیاوی کام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اگر انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے تو اس کی وجہ اللہ نے ساتھ ساتھ بیان کر فرمائی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف الفاظ میں کہا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ انسان کو اور مخلوق جنات کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ استثناء کر کے فرما رہے ہیں کہ اور کوئی کام آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ میں نے صرف اور صرف تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، دنیا کے حالات کو دیکھیں، حالات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس پوری دنیا کا مخدوم بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی تمام اشیاء کو، اس دنیا کی ہر ایک شے کو، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، غرض ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہو، ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا خادم بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہمارا معاشرہ اور وہ انسان کے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اور صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آج انسان اسی مقصد کو بلائے بیٹھا ہے۔ انسان اگر کر رہا ہے تو صرف دنیاوی کام کر رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، قرآن کریم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انسان اگر کر رہا ہے تو صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کی مرضیات کو ترک کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر ان کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ ہر طرح سے انسان شریعت سے ہٹتا اور کٹتا چلا جا رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تھا، اس مقصد کو ہم نے بالکل درکنار کر دیا ہے، اس مقصد سے ہم نے اپنے آپ کو ہٹا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی لیے تو بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی لیے تو اتارا تھا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتایا تھا تمہیں دنیا میں جانے کے بعد کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے انسان کو بتایا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو بتایا ہے کس طرح سے تمہیں اپنے معاملات کرنے ہیں، کس طرح سے تمہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کس طرح سے تمہیں تجارت کرنی ہے، کس طرح سے تمہیں دیگر کاروبار کرنے ہیں۔ غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ایک ایک مقصد کو اور زندگی کے ایک ایک شعبے کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، خواہ وہ معاملات ہوں، خواہ وہ عبادات ہوں، خواہ وہ تجارت ہو۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کو بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ قرآن کریم کے صرف الفاظ کو پڑھ لینے سے قرآن کریم کا مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہماری سوچ صرف اور صرف یہ بنی ہوئی ہے کہ صرف قرآن کریم پڑھ لیا جائے، اس کے معانی پر کوئی غور نہ کی جائے، اس کے معانی پر کوئی توجہ نہ دی جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم صرف ثواب کی نیت سے پڑھ لینے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی جینے کا قانون، زندگی جینے کا دستور، اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے تمہیں اس دنیا کے اندر رہنا ہے، کس طریقے سے تمہیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، وہ سب اس قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ آج ہر طرف برائیاں ہی برائیاں، ہر طرف شریعت کی خلاف ورزی، ہر طرف اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کی جا رہی ہے، ہر طرف نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو دبایا اور کچلا جا رہا ہے، ہر طرف قرآن کریم کے خلاف پرچم بلند کیا جا رہا ہے، قرآن کریم کے خلاف ہمارے معاشروں کے اندر زندگیاں بسر کی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد تھا ہم نے اس کو نہیں یاد رکھا ہے۔ قرآن کریم کے نازل کرنے کا جو مقصد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت قرآن کو نازل فرمایا تھا، اس مقصد کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ انسان پریشانیوں کا شکار ہے، انسان حالات کا شکار ہے، ہر طرف سے آپ کو گھیرا گھوٹا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، آپ کو شکوے شکایت ہیں، زندگی کے اندر بڑی پریشانیاں ہیں۔ مفتی صاحب، مولانا صاحب، دعا کر دیجئے، بہت پریشان ہوں، اولاد کی طرف سے بڑا پریشان ہوں، کاروبار کی طرف سے بڑا پریشان ہوں، معاملات کے اعتبار سے، رشتہ داروں کی طرف سے بڑا پریشان ہوں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو، جب تک قرآن کریم کے دامن کو نہیں پکڑو گے،
جب تک شریعت پر عمل کرنے والے نہیں بن جاؤ گے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے، کسی مفتی کی دعا کام کرنے والی نہیں ہے۔ جب تک کہ تم اللہ کے احکامات کی حکم ادوری کرتے رہو گے، جب تک اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق نہیں ڈھال لو گے، تب تک آپ کی زندگی کے اندر سکون آنے والا نہیں ہے۔ جب تک اللہ کو بلائے رکھو گے، بے چین رہو گے، پریشان رہو گے، الجھنیں آئیں گی، دقتیں آئیں گی، حالات آئیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اعلان کیا ہے، قرآن کریم کے اندر ایک اصول بتایا ہے، قرآن کریم کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آئیڈیا دیا ہے، ایک مشورہ دیا ہے، اور جو میں نے شروع میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگو، تم کہاں سکون تلاش کر رہے ہو؟ میں مغربی تہذیب و تمدن کو اختیار کر کے سکون تلاش کرنا چاہتے ہو؟ اے لوگو، تم دنیا کی روش پر چل کر کے، تم جاہلوں کی روش پر چل کر کے، تم فلم ایکٹروں کی روش پر چل کر کے، تم ہیروز کے ایکٹروں ان کے رویے کو اختیار کر کے تم سکون تلاش کرنا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، یہ ہماری کم فہمی ہے، کج فہمی ہے۔ یقیناً اگر سکون مل سکتا ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو اور غور سے سنو، اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ قلب کا سکون، قلب کا اطمینان، زندگی کی الجھنیں جو ختم ہو سکتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ختم ہو سکتی ہیں۔ زندگی کی پریشانیاں اگر ختم ہو سکتی ہیں تو صرف اور صرف شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینے کے بعد زندگی کے اندر پریشانیوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے، زندگی کے اندر اطمینان آ سکتا ہے، دل کو سکون مل سکتا ہے۔ کب؟ جب کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، شریعت کے احکامات کو پڑھیں، اللہ کی مرضیات کو پڑھیں، صرف الفاظ پر ہم صبر نہ کریں۔ قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز پر زور دینا چاہیے، اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس دستور حیات کے اندر، اس سنویدھان کی جو کتاب ہمیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیا بیان کر رہے ہیں، کیا کیا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں۔ یقیناً اس ملک کی جب تخلیق ہوئی یا کسی بھی جگہ کی کوئی بھی کام اگر شروع کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کام کے کچھ نمونے تیار کیے جاتے ہیں، اس کام کے کچھ طریقے اور کچھ اصول متعین کیے جاتے ہیں، اس کے کچھ نیمز متعین کیے جاتے ہیں، اس کے کچھ رولز بنائے جاتے ہیں کہ اس کام کے کرنے کے یہ رول ہیں، اس کام کے کرنے کا یہ نیم ہے، تب اس کام کو شروع کیا جاتا ہے۔ اور اگر ان تمام رولز کے مطابق اس کام کو کیا جاتا ہے تو یقیناً انسان کو کامیابی مل جاتی ہے، لیکن اگر ان تمام رولز کے خلاف ورزی کی جائے، ان تمام رولز کے مطابق اس کام کو نہ کیا جائے تو ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، دنیا کے بنانے کے بعد انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کو پیدا کر کے رائے گاں اور عبث نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک قانون کی کتاب، ایک رولز کی کتاب، ایک نیموں کی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے واسطے اس دنیا کے اندر بھیجی ہے، اور یہ بتایا ہے اور لوگوں کو کہا ہے، اس بات پر آمادہ کیا ہے، اے لوگو یہ تمہارے واسطے زندگی گزارنے کا سامان ہے، اے لوگو یہ تمہارے واسطے زندگی گزارنے کے اصول ہے۔ اگر تم نے ان کو زندگی کے اندر اپنا لیا، اگر تم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا اور اس کے مطابق تم چلے، تو یقیناً جو اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے اور جو مقولہ مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو انسان کا خادم بنایا ہے اور انسان کو اس کا مخدوم بنایا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو نہ بھلاتے، اگر کاش ہمارے پاس قرآن کا علم ہوتا، کاش ہمیں کوئی بتانے والا بتاتا، کاش ہم اس تڑپ کو دل کے اندر رکھتے کہ اللہ نے آخر یہ قانون بتائے کیا ہیں، اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر کہنا کیا چاہتا ہے، کیا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ بہت سنا ہے قرآن کریم دستور حیات ہے، قرآن کریم قانون کی کتاب ہے، قرآن کریم لوگوں یاد رکھو صرف اور صرف مذہبی کتاب بن کر کے رہ گئی ہے۔ قرآن کریم کو آج ہم نے صرف اور صرف گھروں کی زینت بنا لیا ہے، قرآن کریم کو ہم نے صرف اور صرف ثواب کی کتاب یا تعویذ گنڈوں کی کتاب سمجھ لیا ہے، برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن ثواب کی کتاب ہے، پڑھنے سے ثواب ملتا ہے،
گھر میں رکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اس پر جالے لگا لینے سے ثواب نہیں ملتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ان تمام مقاصد کو پڑھا جائے، الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو پڑھا جائے، اس کی تفسیروں کو پڑھا جائے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سن بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن پتہ کچھ نہیں ہے امام صاحب پڑھ کیا رہے ہیں۔ اتنا پتہ ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنا پتہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھی جا رہی ہے، اتنا پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر راز چھپا کر کے رکھا ہے، کیا قانون کیا نیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آج اسی واسطے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس بابرکت مجلس کو اسی لیے بلایا گیا ہے۔ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں اور اس مجلس کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے، قرآن کریم کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز پورے سال اور سال ہر سال تک جب تک قرآن کریم کی تفسیر مکمل نہ ہو جائے، آپ لوگ اسی طرح سے ان مجلسوں میں شرکت کریں گے۔ ہم نے نظام یہ بنایا ہے، جیسا کہ میں نے ایک روز اور کہا تھا کہ میں مدرسے کا محتمم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پورے گاؤں کا محتمم ہوں، ایک ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ میں صرف ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذمہ دار نہیں، بلکہ اللہ کی جانب سے تو فیصلے ہوتے ہیں، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ میں اگرچہ ایک عمر کا کم ہوں، لیکن میں ذمہ دار چھوٹے کا بھی ہوں، میں ذمہ دار بڑے کا بھی ہوں، اور ایک دین کا خادم ہوں۔ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے، اللہ نے اپنی دین کی خدمت کے واسطے چنا ہے، تو میرا عزم اور میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک عالم دین اگر بستی کے اندر رہ رہا ہو تو یہ نہیں کہ عوام پیاسی مر رہی ہو، علم سے پیاسی عوام نہیں رہنی چاہیے، علم سے اس کو بہراور ہونا چاہیے، علم سے اس عوام کو آشنا کرنا چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت کہ لوگوں تک اللہ کے قرآن کا فرمان پہنچے، اللہ کے قرآن کو پیغام پہنچے، لوگوں کو پتہ چلے اللہ نے قرآن کریم کے اندر آخر کیا بیان کیا ہے، قرآن کریم کے اندر کیا باتیں بتائی گئی ہیں۔ اسی واسطے اس عزم کو لے کر کے اور اس تہیے کو لے کر کے ذمہ داران حضرات کے مشورے سے اور آپ کے نفع کے واسطے، فائدے کے واسطے، اپنی اصلاح کے واسطے، تاکہ مجھ حقیر کو بھی اور مجھ لا علم انسان کو بھی کچھ حاصل ہو سکے، میرا مطالعہ بڑھ جائے، آپ لوگوں تک اللہ کا فرمان پہنچ جائے، اللہ کا مقصد پہنچ جائے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کیسے بتا رہا ہے کہ بندو تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ سب دستور ہمیں پتہ چل جائیں۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہفتے میں 3 سے 4 دن تک، ہفتے میں 3 سے 4 دن الگ الگ مسجدوں میں تفسیر بیان کی جائے گی۔ ایک دن آپ کی مسجد میں تفسیر بیان ہوگی اور دوسرے دن کھیڑے والی مسجد میں ہوگی، ایک دن مدینہ مسجد میں تفسیر بیان کی جائے گی۔ گویا کہ ہفتے میں 3 مسجدوں میں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی۔ آپ کی مسجد میں بدھ کے روز تفسیر بیان کی جایا کرے گی۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں جنہیں ہم عام طور سے نمازوں میں پڑھتے ہیں، عام لوگوں کو یاد بھی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ نے ان کے اندر بیان کیا ہے، ان کا معانی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان آیات کا مطلب کیا ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب چیزوں کا فیصلہ لیا گیا ہے اور اس کام کے کرنے کا عزم کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جامع مسجد کے اندر بدھ کے روز بعد نماز مغرب انشاءاللہ العزیز تفسیر بیان کی جایا کرے گی۔ بدھ کے روز جامع مسجد میں بعد نماز مغرب ہر ہفتے انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر بیان ہوگی، اور اسی طریقے سے مدینہ مسجد میں منگل کے روز تفسیر بیان ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ مدینہ مسجد میں منگل کے روز بعد نماز مغرب تفسیر بیان ہوگی، اور اسی طریقے سے کھیڑے والی مسجد میں پیر کے دن بعد نماز مغرب انشاءاللہ العزیز تفسیر بیان کی جایا کرے گی۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ تک محدود نہ رہ جائیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑے نفع کی بات ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ بھی نہیں پڑھے، وہ قرآن نہ پڑھ سکے لیکن سن تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ اب چونکہ عمر بڑی ہو گئی ہے، شکایت یہ ہے کہ زبان پلٹتی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر عزم اور ارادہ کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز آسانی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور اگر آپ
نیک کام کی نیت کریں گے، نیک نیت ہی اگر آپ رکھیں گے، اللہ کے کلام کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی زبانوں کو بھی پلٹے گا اور اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو اولاً تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ قرآن کریم کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اور اگر پڑھ نہیں پاتے ہیں تو کم سے کم ہم قرآن کریم کی تفسیر تو سن سکتے ہیں، کم سے کم ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر آخر بیان کیا ہے۔ صرف ہمیں اتنا پتہ ہے، ہم سے اگر کہیں سوال کر لیا جائے بھئی آپ کے قرآن کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، قرآن آپ کی مذہبی کتاب ہے، اس کے اندر کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے گوڑ نے، آپ کے ایشور نے بیان کی ہے، تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ بالکل ہکا بکا اور ایسے پاگل سے اس کے سامنے رہ جاتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم یا کوئی غیر مذہبی انسان اگر ہم سے سوال کر لے کہ اپنی کتاب کی کوئی خاص بات بتاؤ تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بچپن سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، مسلمان تو بڑے پکے ہیں، بڑے ہٹی ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی جو سب سے بڑی علامت ہے اور مسلمان ہونے کا جو آئیڈیل ہے، مسلمان ہونے کی جو نشاندہی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہماری مذہبی کتاب جو ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سب باتیں سامنے آئیں گی، ایک ایک چیز کا آپ کو مطلب بتایا جائے گا، ایک ایک آیت کا آپ کو مطلب سمجھایا جائے گا کہ کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، کتنی مدت میں نازل فرمایا ہے، کیوں نازل فرمایا ہے، کس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور ایک ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا راز چھپا کر کے رکھے ہیں، اپنی قدرت کا مظاہرہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ یقیناً اگر قرآن کریم کی تعلیمات ہماری زندگی کے اندر اتر جائیں، قرآن کریم کی تفسیر کو اگر ہم سمجھ لیں، قرآن کریم کے مقصد کو سمجھ لیں، تو برائیاں از خود ہمارے معاشروں سے ختم ہو جائیں گی، زندگی کی پریشانیاں، زندگی کی الجھنیں، زندگی کی ٹینشنیں از خود راہ فرار اختیار کر لیں گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنا لیجئے، اللہ کے فرمان کے مطابق بنا لیجئے، پھر آپ کو کسی عالم سے دعا کرانے کی، کسی مفتی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا خود تعلق اللہ سے ڈائریکٹ جڑ گیا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھو، ان کے حالات کو پڑھو، یقیناً جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر نماز فرض فرمائی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام شب معراج میں نماز کا حکم لے کر کے آئے ہیں، تو صحابہ کے اندر خوشیوں کے ٹھکانے نہیں تھے، ایسے جھوم اٹھے تھے کہ سبحان اللہ، اب ہمیں اللہ سے بات کرنے کا وسیلہ مل گیا ہے، اب ہمیں اللہ سے بات کرنے کا ایک طریقہ مل گیا ہے، اب کوئی بھی ضرورت پیش آئے، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، مصلی بچھاؤ، نماز کی نیت باندھو، اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دو۔ لیکن ہمیں اس کا خیال ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں ہوتا کیا ہے۔ یہ سب پتہ تب لگے گا جب آپ کی زندگیوں کے اندر قرآن کا علم آ جائے گا، قرآن کے مقصد کو آپ جان جائیں گے، اللہ کے مقصد کو آپ جان جائیں گے، تو یقیناً زندگی کے اندر خود بخود سدھار آ جائے گا، زندگی کے اندر خود بخود اطمینان آ جائے گا، پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ ضرورت کیا ہے؟ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنانا ہے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جو باتیں میں نے بتائی ہیں کہ بدھ کے روز یہاں تفسیر ہوگی اور منگل کے دن مدینہ مسجد میں ہوگی، پیر کے روز کھیڑے والی مسجد میں تفسیر ہوا کرے گی انشاءاللہ، اور اسی عزم کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ کہ ہم قرآن تو پڑھ نہ سکے لیکن قرآن سن تو سکتے ہیں، قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، قرآن کا اعلان کیا ہے، قرآن کا فرمان کیا ہے، ہم اس کو جان تو سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز بڑا نفع ہوگا اور بڑا فائدہ ہوگا۔ تفسیر سننے کے، تفسیر کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ اب چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اب اس کا وقت نہیں ہے، جیسے جیسے انشاءاللہ آپ کی مسجد میں تفسیر ہوگی ویسے ویسے نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ وہ نئی نئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں من گھڑت باتیں آپ کو بتاؤں گا یا اپنی طرف سے باتیں بنا کر کے لاؤں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو قرآن کریم سے متعلق علماء نے لکھا ہے، صحابہ نے لکھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وہ سب باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ کے واسطے نہیں اس لیے ہیں کہ آپ نے وہ سنی نہیں ہے، آپ کے واسطے وہ نہیں اس لیے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی وہ باتیں
آئی نہیں ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ سب باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور جب آئیں گی تو انشاءاللہ ان پر عمل بھی ہوگا، اور جب ان پر عمل ہوگا تو ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بنے گا، بہترین معاشرہ بن جائے گا، اور ہماری زندگیوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمام قرآن کریم کی مجلسوں میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک